السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی سے لطف اٹھائیں شارٹ سیریز کلپ نمبر 15۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنقید نہ کریں، اوائڈ کریٹیسزم۔ ایک انسان اپنی دوست کی گاڑی میں سوار ہوتا ہے، فوراً کہتا ہے تمہاری گاڑی کتنی کھٹارا ہے۔ کسی کے گھر جاتا ہے، فوراً کہتا ہے اوہ تم نے گھر کا سامان نہیں بدلا۔ بچے دیکھ کر کہتا ہے ماشاء اللہ بچے تو پیارے ہیں مگر ڈریسنگ سینس اچھا نہیں ہے۔ بیوی نے کھانا پیش کیا لیکن فوراً بولتا ہے تم نے چاول کیوں نہیں پکائے، اوہ نمک کم ہے، یہ ڈش تو مجھے ذرا پسند نہیں۔ پھلوں کی دکان پر جاتا ہے، دکان طرح طرح کے پھلوں سے اٹی پڑی ہے، پوچھتا ہے آم ملیں گے؟ دکاندار جواب دیتا ہے جی نہیں، آم گرمیوں میں ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تربوز ہوگا؟ دکاندار نہیں۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تو یہ دکان کیوں کھول رکھی ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ دکان میں پھلوں کی 40 سے زائد اقسام ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ تنقید کر کر کے آپ کو زج کر دیتے ہیں۔ امپاسبل ہے کہ انہیں کوئی چیز جلدی پسند آ جائے۔ مزیدار کھانے میں انہیں صرف وہ بال نظر آتا ہے جو انجانے میں گر پڑتا ہے۔ صاف کپڑوں میں انہیں صرف سیاہی کا وہ ہلکا دھبا ہی دکھائی دیتا ہے جو غلطی سے لگ جاتا ہے۔ مفید کتاب میں انہیں کہیں سے پروف ریڈنگ کی غلطی ہی نظر آ جاتی ہے۔ ان کی تنقید سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہمیشہ نکتہ چینی کرنے والے، ہر چھوٹی بڑی شے میں کیڑے نکالنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کافی عرصے سے میرا ہم جماعت تھا۔ ہمارے تعلقات اب بھی قائم ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ اس نے آج تک کسی چیز کی تعریف کی ہو۔ میں نے اس سے اپنی کتاب کے بارے میں پوچھا جس کے لوگوں نے بڑی تعریف کی اور اس کے سینکڑوں ہزاروں نسخے اب تک نکل چکے ہیں۔ اس نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا اچھی کتاب ہے لیکن فلاں واقع یہ وہاں مناسب نہیں تھا، پوائنٹ کا سائز بھی مجھے پسند نہیں آیا اور طباعت بھی اعلیٰ قسم کی نہیں تھی، اور یعنی بہت زیادہ اس نے کرٹیسائز کیا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں کا انداز تقریر کیسا ہے۔ اس نے مقرر کا کوئی اچھا پہلو بیان نہ کیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری اور اب میں اس سے رائے نہیں لیتا۔ بعض افراد آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز ایکسیلنس کے لیول پر چاہتے ہیں۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی 24 گھنٹے گھر کو شیشے کی مانند چمکا کر رکھے، اس کے بچے سارا دن صاف ستھرا رہیں، مہمان آئے بہترین کھانا ملے، بیوی کے پاس بیٹھے تو وہ اس سے اچھی اچھی باتیں کریں۔ گلی محلے سڑک بازار میں ملنے والا ہر شخص سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا رویہ 100% ٹھیک ٹھاک ہو۔ ان میں سے کوئی ذرا سی بھی کوتاہی کرے تو وہ اپنی تیز دھار زبان سے بیجا تنقید کرتا اور قدم قدم پر نکتہ چینی سے دوسروں کو بدمزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں کیونکہ اسے سفید صحیفوں میں صرف سیاہ دھبے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جس شخص کی یہ حالت ہے اس نے دراصل اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ قریبی رشتہ دار بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کی صحبت بڑی گراں گزرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم ہر بار کڑوا پانی پینے سے انکار کرو گے تو پیاسے رہ جاؤ گے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں صاف پانی ملتا ہے، یعنی بہت کم لوگوں کو صاف پانی ملتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ کہ تم ہر کام میں اگر اپنے ساتھی پر نکتہ چینی کرو گے اور اسے ڈانٹ پلاؤ گے تو یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری ڈانٹ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم بات کرو تو عدل و انصاف سے کام لو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹاپک میں تنقید نہ کرو اور پھر عدل کی بات، یہ کیا irrelevant چیز نہیں آپ کو فیل ہو رہی؟ دراصل دیکھیں، آپ دوسروں سے جو ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں وہ بھی عدل پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور کیسے عدل؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب تم بات کرو تو عدل سے اور انصاف سے کام لیا کرو، کہ اگلا بھی انسان ہے، تم کیسے اس سے اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ کر سکتے ہو؟ جبکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور نامکمل مخلوق سے تم مکمل جہاں اچھا سا مانگ رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہر کوئی انسان ہے،
آپ کی وائف، آپ کا اسپاؤس، آپ کے نیبرز، آپ کے ورکرز، جتنے بھی آپ کے انڈر لوگ ہیں وہ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ تو آپ کسی انسان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت اچھی حلیے میں آپ کے سامنے رہے، وہ ہر وقت اچھا ہی آپ کے سامنے رکھے، کبھی کھانے میں کوئی مسٹیک نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کمزور ہے، اور کمزور انسان سے اتنی مضبوط توقعات باندھنا یا ڈیمانڈ کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور عدل کے بھی منافی ہے، یاد رکھیے گا آپ سب۔ اور پھر حضرت عائشہ رسول اللہ کا گھر والوں سے رویہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، بھوک ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، لیکن اگر پورا سال اچھا کھانا گھر میں بنتا ہے، ایک دن کھانا اچھا نہیں بنا تو اسی دن کتنا پرابلم کریٹ کر دیا جاتا ہے، کتنا گھروں میں میس کریٹ ہوتا ہے۔ ہم اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور رسول اللہ نے کبھی کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 9 سال رسول اللہ کی خدمت کی، مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ مجھے کی ہو یا نکتہ چینی کی ہو، واللہ آپ نے تو کبھی اف بھی نہیں کہا۔ رسول اللہ ایسے ہی تھے اور ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ میں خدا نخواستہ نصیحت نہ کرنے اور غلطیاں دیکھ کر خاموش رہنے کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن ہر شے میں اور خاص طور سے دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ ڈیپسٹ نہ جائیں اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور کسی وقت ٹھنڈا پانی اویلیبل نہیں ہے تو حالات کے رو میں خود کو بہنے دیا کریں۔ ہمیشہ سب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ کو اچھی چائے ملتی ہے اور ایک دن اچھی چائے نہ ملی تو اٹس آل رائٹ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے۔ آپ ذرا خود انصاف سے کام لیں کہ اگر ایک انسان جا بجا آپ کو کرٹیسائز کرے تو آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ سادہ تنقید پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کسی جگہ سمجھتے ہو کہ یہاں تنقید کی ضرورت ہے تو اسے خوشنما غلافوں میں لپیٹ کر دوسروں کے سامنے پیش کیجیے، بلا واسطہ عام الفاظ میں یا مشورے کے انداز میں تنقید کریں۔ رسول اللہ جب کسی کی غلطی ملاحظہ کرتے تو منہ پر اس کا اظہار نہ کرتے، بلکہ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ہر انسان کو ویلیو دیتے تھے اور غلطی کی اصلاح بھی بہت خوبصورت طریقے سے کرتے تھے۔ ہر انسان معتبر اور نہایت اہم ہے، تو اگر کبھی وہ کوئی ایسا کام کر بھی رہا ہو تو اس کی اصلاح اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ شہد کی مکھی جیسا، کہ جو میٹھے پر بیٹھتی اور کڑوے سے کتراتی ہے، گھریلو مکھی کی طرح نہ ہو جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو ان کی خوبصورتی دکھایا کریں، اس کو اپریشیٹ کیا کریں اور خود بھی دیکھا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں اگین کہ اللہ مجھے وہ آنکھ دے جو دوسروں میں اچھائیاں ڈھونڈے۔ مثال کے طور پہ کھانا آج آپ کا فیوریٹ نہیں تھا، لیکن شکر کریں تھا تو تھا، کتنوں کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ آپ خود فیل کر سکیں، کتنوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے لیکن ان کو فیل نہیں ہوتا، ان کا مائنڈ ورک ہی نہیں کر رہا۔ تو ہمیشہ محرومیوں کی طرف نہیں دیکھا کریں، اس طرح آپ کے اندر تنقید کرنے والی صفت ڈیولپ ہو جائے گی، بلکہ اچھائیوں پہ نظر رکھیں۔ کسی کے گھر جائیں، اگر کسی جگہ گند ہے تو وہ ایک جگہ ہے، پورا گھر تو صاف ہے، آپ ادھر دیکھ لیں۔ تو یہ انسان کا اپنا ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے اور کیا پک کرتا ہے۔ ایک انسان کی ایک تعریف کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا تنقید کرتا ہے، تو اب یہ دیکھنے والے پر ہے، سوچنے والے پر ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کی لسٹ میں خود کو شامل نہ کریں جو ہر دفعہ ہر جگہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ یہ ایک اچھے انسان کا سائن نہیں ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اچھا انسان بننا ہے اور تنقید کرنے والے بیہیویئر سے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ۔